یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 165 اپنا اسلامک اسٹوڈیو محترم سپاہ سالار جوزف نے کہا ایک امکان اور ہے، شاید اس طرف دھیان نہ دیتے، لیکن میں چونکہ سراغ رساں ہوں اس لیے ایسے واقعات کے ہر پہلو پر غور کرتا رہا ہوں اور گہرائی میں بھی گیا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ عملاً کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے دیکھا ہے کہ ہر 3 سال بعد اسی عمر کی ایک لڑکی اغوا ہوتی ہے اور پھر اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اس سے پہلے جو لڑکیاں اغوا ہوئی ہیں وہ بابلیون کی نہیں تھی، کسی بھی شہر یا گاؤں سے ایک کم سن لڑکی اغوا ہوتی رہی ہے۔ یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو میں نے بیان کیا ہے۔ سپاہ سالار عمرو بن عاص اتنی لمبی بات سننے کے عادی نہیں تھے، 2 ٹوک بات کرتے اور 2 ٹوک بات سنتے تھے۔ انہوں نے جوزف سے کہا کہ وہ فوراً اصل بات پر آ جائے۔ معافی چاہتا ہوں سپاہ سالار جوزف نے کہا، میں بات صرف اس لیے لمبی کر رہا ہوں کہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں، یہ آپ کے لیے ایک نئی بات ہے۔ یہاں سے کچھ دور ایک قدیم عبادت گاہ ہے جس کا نام سرابیوم ہے۔ آپ نے شاید اس عبادت گاہ کے کھنڈرات دیکھے ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ اندر بھی گئے ہوں۔ ان کھنڈرات میں سے ایک راستہ ایک اور طرف کھلتا ہے جس سے باہر کا کوئی آدمی واقف نہیں۔ غار جیسا ایک دہانہ ہے جس کے اندر ایک اور دنیا آباد ہے۔ ہاں جوزف، میں ان کھنڈرات کے اندر گیا تھا، عمرو بن عاص نے کہا، دور اندر تک نہیں گیا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ ایک فرقے کی عبادت گاہ ہے اور اسے سرابیوم کہتے ہیں۔ اب موقع نکال کر اس غار کے اندر بھی جاؤں گا جس کا تم نے ذکر کیا ہے۔ کبھی ایسی جرت نہ کرنا سپاہ سالار جوزف نے کہا، آپ چلے تو جائیں گے لیکن واپس نہیں آ سکیں گے، مجھے معلوم ہے، اور شاہ ہرکل کو بھی معلوم تھا، اور شاہ ہرکل کے بیٹے قسطنطین کو بھی اس غار کا راز معلوم تھا۔ پہلے میں یہ بتاتا ہوں کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے۔ وہاں ابھی تک عبادت ہو رہی ہے، اس فرقے کے کچھ پیروکار موجود ہیں۔ اس عبادت گاہ میں غالباً ایبس نام کے بچڑے کی عبادت ہوتی ہے۔ عمرو بن عاص نے کہا، ہاں میرے محترم سپاہ سالار جوزف نے کہا، آپ نے ان کھنڈرات میں ایبس بچڑے کا بت دیکھا ہوگا۔ میں نے چونکہ پوری سراغ رسانی اور تحقیقات کی ہے اس لیے وثوق سے بتا رہا ہوں کہ وہاں اب بھی اس بچڑے کی عبادت ہوتی ہے، اور ہر 3 سال بعد ایک بچڑے اور اس کے ساتھ ایک نوعمر کنواری لڑکی کی قربانی بھی دی جاتی ہے۔ تم لوگ تو عیسائی تھے، عمرو بن عاص نے کہا، شاہ ہرکل تو کٹر عیسائی تھا، کیا اس نے یہ ظالمانہ عبادت بند نہیں کروا دی تھی؟ مجھے بتایا گیا تھا کہ مصر میں عیسائیت کی حکومت آتے ہی ایسی تمام عبادت گاہیں بین کر دی گئی تھی جن میں سورج کے پجاریوں کی بھی عبادت گاہ تھی۔ قابل احترام سپاہ سالار جوزف نے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ لا کر کہا، آپ کو ٹھیک بتایا گیا ہے کہ شاہ ہرکل نے ایسے تمام قدیم معبد اور مندر بالکل ہی بند کروا دیے تھے۔ سرابیوم کو بند نہ کروا سکا، نہ کروا سکتا تھا، لیکن شاہ ہرکل وہمی آدمی تھا۔ اس کا اصل مذہب شہنشاہیت تھا، اور یہ بھی کہ وہ سکندر اعظم کی طرح ساری دنیا کو فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ عیسائیت اس کی نگاہ میں ثانوی بلکہ غیر اہم حیثیت رکھتی تھی۔ شاہ ہرکل سرابیوم کی عبادت گاہ بھی بند کروا دی تھی، اور اسے یقین تھا کہ اس فرقے کا نام و نشان مٹ گیا ہے، لیکن کچھ عرصہ بعد پتہ چلا کہ کھنڈرات کے اندر ڈھکا چھپا ایک راستہ ہے جس میں داخل ہو جاؤ تو آگے عبادت گاہ آ جاتی ہے، جہاں ابھی تک ایبس بچڑے کو پوجا جا رہا ہے۔ شاہ ہرکل نے ایک جرنیل سالقوس کو حکم دیا کہ وہ جا کر اس عبادت گاہ کو بند کروا دے اور وہاں جو کوئی بھی ہے اسے پکڑ کر باہر لائے اور قتل کر دے۔ جرنیل سالقوس کچھ فوجی ساتھ لے کر گیا، اور شام کو شاہ ہرکل کو یہ اطلاع ملی کہ یہ جرنیل اپنی فوجی جماعت کے ساتھ اندر چلا گیا تھا، لیکن کہیں سے ایک تیر آیا جو اس کے پہلو میں اتر گیا اور جرنیل مارا گیا۔ اس کے باقی فوجی وہاں سے بھاگ گئے۔ اگلے ہی روز شاہ ہرکل ایسا بیمار پڑا کہ اس کے بچنے کی کوئی امید ہی نہ رہی۔ طبیبوں نے بڑی مشکل سے اسے صحت یاب کیا۔ ایک فوجی نے بتایا کہ ان تاریک کھنڈرات کے اندر سے ایک آواز آئی تھی کہ اس عبادت گاہ پر جو بادشاہ ہاتھ رکھے گا وہ زندہ نہیں رہے گا اور اس کی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جائے گی۔ شاہ ہرکل پر یہ وہم طاری ہو گیا کہ اس کی یہ پراسرار بیماری اس کے اس اقدام کا نتیجہ تھی جو اس نے سرابیوم کے خلاف کیا تھا۔ سالقوس جیسا قابل اور تجربے کار جرنیل مارا گیا۔ پھر وہ وقت آیا جب شاہ ہرکل ملک شام فتح کر لیا اور اب وہ عراق اور عرب کو بھی فتح کرنے کے منصوبے بنا رہا تھا۔ فارس بہت بڑی جنگی طاقت تھی جسے آپ نے توڑا ہے۔ شاہ ہرکل فارس سے سارے علاقے چھین لینا چاہتا تھا۔ اس نے مصر اور شام سے فارسیوں کو بے دخل کر کے بھگا دیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ روم فارسیوں کے ٹکر کی جنگی طاقت تھی۔ شاہ ہرکل نے فارسیوں کو شکست دے کر اپنے آپ کو اس خوش فہمی میں مبتلا کر لیا تھا کہ اب اس کے سامنے
سامنے آنے والی کوئی اور جنگی طاقت نہیں رہی اور اب وہ ساری دنیا کا فاتح ہوگا۔ لیکن جوزف عمرو بن عاص نے کہا، اس میں مجھے کوئی شک نہیں کہ روم فارس کی ٹکر کی جنگی طاقت تھی، لیکن فارسی اور ادھر رومی یہ ذہن سے اتار بیٹھے تھے کہ ان کے اوپر ایک اور طاقت ہے جو جسے چاہے طاقتور بنا دے اور طاقتوروں کو اتنا کمزور کر دے کہ وہ حشرات الارض بن جائیں۔ کیا ہم مسلمان جنگی طاقت کے لحاظ سے کسی میں شمار میں آتے ہیں؟ یہی کہنا چاہتا ہوں، سپہ سالار جوزف نے کہا، پہلے مجھے سرابیوم کی عبادت گاہ کی بات کر لینے دیں۔ شاہ ہرقل شام میں تھا، پیچھے مصر میں اس کا بیٹا قسطنطین تھا جو مصر کا قائم مقام حکمران بھی تھا اور جرنیل بھی۔ جوان آدمی تھا، وہ اس قابل تھا کہ اسے جرنیل بنایا جاتا، سلطنت کا وفادار تھا اور بڑا ہی قابل جرنیل۔ اس کے کان میں سرابیوم کی عبادت گاہ کی بھنک پڑی، کسی ذریعے سے اسے معلوم ہوا کہ وہاں ہر 3 سال بعد ایک گائے کے بچڑے کی اور کم سن لڑکی کی قربانی دی جاتی ہے۔ قسطنطین نے حکم دیا کہ عبادت گاہ کو بالکل تباہ کر دیا جائے اور بچڑے کا بت توڑ کر باہر پھینک دیا جائے اور یہ عبادت گاہ چلانے والوں کو قتل کر دیا جائے۔ فوجی گئے اور نہ صرف ناکام لوٹے بلکہ 4-5 فوجی پراسرار طریقے سے مارے گئے اور باقی ایسی خوف زدگی کی حالت میں واپس آئے کہ ان میں سے کسی کے منہ سے کوئی بات نہ نکلتی تھی۔ یہ سب بولنے کے قابل ہوئے تو ہر ایک نے یہی بات بتائی کہ کہیں سے ایک آواز آتی تھی کہ جو کوئی اس عبادت گاہ کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا وہ خود تباہ ہو جائے گا۔ ہم میں سے کسی نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ عرب کے ریگزاروں میں سے ایک قوم اٹھے گی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف غالب آ جائے گی۔ مجھے یاد ہے کہ جب آپ کی قوم کے ساتھ 8000 نفری کے لشکر نے ملک شام پر پہلا حملہ کیا تھا تو شاہ ہرقل نے نفرت سے کہا تھا کہ چند گیدڑ ایک شیر کے مقابلے کو آئے ہیں، لیکن جنہیں اس نے گیدڑ کہا تھا انہوں نے شاہ ہرقل کو شام سے اس طرح پسپا کیا کہ اس کی زیادہ تر فوج کٹ گئی اور باقی تتر بتر ہو کر۔ آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ ہمارا ایک جرنیل کمک لے کر شام گیا تھا، لیکن اس وقت وہاں پہنچا جب ہماری فوج پسپا ہو رہی تھی۔ اس جرنیل نے شاہ ہرقل کو بتایا کہ قسطنطین نے سرابیوم کی عبادت گاہ کو تباہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے پوری بات سنائی، پھر قسطنطین کو بہت ڈانٹا کہ اس نے اس عبادت گاہ پر ہاتھ ڈالا تھا اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک گمنام قوم کا مٹھی بھر لشکر ہمارے قدم اکھاڑ چکا ہے اور اس نے ملک شام پر قبضہ کر لیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس عبادت گاہ کی توہین کی سزا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ شاہ ہرقل وہمی آدمی تھا۔ جوزف سپہ سالار عمرو بن عاص نے کہا، انسان جسمانی طور پر کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ صرف ایک کوئی سا وہم ذہن میں بٹھا لے تو اس کی جسمانی طاقت کسی کام نہیں آئے گی۔ ہم اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں جو یہ ہے کہ اصل طاقت اور حکمرانی اللہ کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں اور کوئی وہم نہیں۔ کیا تم نے دیکھ نہیں لیا کہ میرے ساتھ کتنی کچھ جنگی طاقت ہے، لیکن اس لشکر کی فتوحات دیکھ لو، یہ میری طاقت نہیں، یہ اللہ کی طاقت ہے اور ہم پر کوئی وہم طاری نہیں۔ صرف میں نہیں، سپہ سالار جوزف نے کہا، میرے ساتھی اور مجھ سے اوپر کے رتبوں کے قبطی عیسائی اسلام قبول کریں یا نہ کریں، یہ مان گئے ہیں کہ عرب کے ان مسلمانوں کے پاس کوئی روحانی طاقت ہے، ورنہ فارسیوں اور رومیوں کو کوئی اس طرح شکست نہیں دے سکتا۔ کسرا ایران کا صرف نام باقی رہ گیا ہے، آپ نے مصر لے لیا ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ قسطنطین باقی مصر کو آپ سے بچاتا ہے یا نہیں۔ اس وقت ہم ایک لڑکی کی گمشدگی کی بات کر رہے ہیں، اس لیے میں کوئی اور بات چھیڑنا مناسب نہیں سمجھتا۔ اگر کوئی ضروری بات ہے تو مختصراً بتا دو۔ عمرو بن عاص نے کہا، پوری بات پھر کبھی سن لوں گا، بات تو لمبی ہے۔ سپہ سالار جوزف نے کہا، ذرا سا اشارہ دیتا ہوں۔ بزنطیہ میں شاہ ہرقل کے مرنے کے بعد شاہی محل میں تخت و تاج کی وراثت پر رسا کشی شروع ہو چکی ہے اور ہو سکتا ہے یہ خانہ جنگی کی صورت اختیار کر لے۔ ملکہ مرتینہ کو تو میں جادوگرنی کہوں گا، وہ جو چاہتی ہے کر بھی لیتی ہے اور دوسروں سے کروا بھی لیتی ہے۔ نئی خبر یہ ہے کہ قسطنطین نے شاہ ہرقل کے بنائے ہوئے اسقف اعظم کیرس کو جلا وطنی سے واپس بلا لیا ہے۔ وہاں اگر کسی کو مصر کا غم ہے تو وہ صرف قسطنطین ہے۔ ملکہ مرتینہ اپنے بیٹے کو تخت پر بٹھانا چاہتی ہے۔ ان حالات میں مصر کی رومی فوج کو شاید بزنطیہ سے کمک نہ ملے۔ سپہ سالار عمرو بن عاص بزنطیہ کی بات سننا تو چاہتے تھے، لیکن اس وقت ان کے ذہن پر لڑکی سوار تھی۔ اس کے علاوہ وہ اس کشمکش سے بے خبر نہ تھے جو بزنطیہ کے شاہی محل میں چل رہی تھی۔ انہیں اپنے خفیہ ذرائع سے وہاں کی خبریں مل رہی تھی۔ انہوں نے جوزف سے پوچھا کہ اس کی رائے کیا ہے، لڑکی اسی عبادت گاہ سے ملے گی؟ جوزف نے کہا، مجھے یاد ہے کہ 3 سال پہلے ایک لڑکی روزہ جزیرہ سے لاپتہ ہو گئی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے باپ کی شکایت کسی نے نہیں سنی تھی۔ آپ سوچ لیں کہ
کہ ان کھنڈرات میں کچھ آدمیوں کو بھیجنے کا خطرہ مول لیں گے یا نہیں؟ تم شاید نہ سمجھ سکو جوزف، عمرو بن عاص نے کہا۔ مجھے اپنی جان کا خطرہ بھی مول لینا پڑا تو لوں گا۔ میں اس لڑکی کے باپ کے آگے نہیں اپنے اللہ کے آگے جواب دہ ہوں، اس کے بعد میں اپنے امیر المومنین کے آگے جواب دہ ہوں۔ رہی بات لڑکی کے باپ کی تو لڑکی کی گمشدگی کی شکایت کے بعد میں لڑکی کو اپنی بیٹی سمجھنا فرض سمجھتا ہوں۔ میں نے اتنی لمبی بات کبھی نہیں سنی، آج صرف اس لیے سنی ہے کہ شاید کوئی بات میرے فرض کی ادائیگی میں میری مدد کر سکے۔ عمرو بن عاص نے اسی وقت اپنے سب سے زیادہ نڈر اور خطرہ مول لینے والے سالار زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ انہیں لڑکی کی گمشدگی کی بات مختصراً سنا کر کہا کہ وہ جوزف کو ساتھ لیں اور کوئی ایسے ایک دو آدمی بھی ساتھ لیں جو ان کھنڈرات سے پوری طرح واقف ہوں، اور جتنے مجاہدین ساتھ لے جانا چاہتے ہیں لے جائیں اور وہاں چھاپا ماریں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ لڑکی وہاں سے نہ ملی تو اس کی عبادت گاہ کو تباہ کر دیں اور وہاں جو آدمی ہوں انہیں پکڑ کر لے آئیں۔ معزز ناظرین، جاری ہے اگلی ویڈیو قسط نمبر 166 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔